مرحات دلہن بنی اسٹیج پہ بیٹھی ہوئی تھی۔ وہ اس وقت اپنی سہیلیوں کے جھرمٹ میں بیٹھی مسکرا رہی تھی۔ اس کی شادی ارحم خان زادہ سے ہوئی تھی۔ اسی وجہ سے وہ اپنی قسمت پر نازا تھی کہ ارحم خان زادہ ہر لحاظ سے اس کے لیے ایک بہترین انتخاب تھا۔ زندگی میں پہلی بار اپنی زندگی میں کسی مرد کو جگہ دے رہی تھی۔ آج سے پہلے اس نے کسی مرد کے بارے میں سوچنا تو درکنار، کسی کو دل دینے کا خیال بھی اسے چھو کر نہیں گزرا تھا۔ آج وہ اپنا دل اپنے شوہر کے حوالے کرنے جا رہی تھی۔ اس پر دلہاپے کا روپ ٹوٹ کے ابھرا تھا۔ وہ بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ اس کی خوبصورتی اس کے چہرے کا نور اس کے کردار کی شفافیت کی گواہی دے رہا تھا۔ وہ بہت خوش نظر آ رہی تھی، لیکن اسے نہیں پتا تھا کہ اس کی خوشی عارضی ہے اور وہ ایسے بھنور میں پھنس جائے گی جس کے متعلق اس نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا۔ وہاں موجود تمام لوگ اس کی قسمت پہ رشک کر رہے تھے۔ ان دونوں کی جوڑی کو چاند سورج کی جوڑی سے تشبیہ دی جا رہی تھی۔ دونوں ایک دوسرے کے لیے ہی بنے ہیں، جیسے الفاظ اس کے کانوں میں بخوبی پڑ رہے تھے۔ اسی دوران بارات آ گئی۔ کا شور مچا تو اس کی سہیلیاں اس کے پاس سے اٹھ گئیں۔ ایسے میں مرحا کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ اس نے جیسے ہی پلکوں کی باڑ اٹھا کر نگاہیں سامنے کی جانب کی تو ارحم خان زادہ اسے ایک ادا کے ساتھ اسٹیج کی طرف بڑھتا ہوا دکھائی دیا۔ اس نے گھبرا کے پلکیں جھکا لی۔ ارحم جیسے ہی اس کے پہلو میں بیٹھا، اس کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ اسے لگا وہ پسلیاں توڑ کر باہر آ جائے گا۔ آج ان کی من کی رات تھی۔ اس رات کا فسوں ان دونوں کو اپنے گھیرے میں لیا ہوا تھا۔ نکاح ہوا تو مبارک سلامت کا شور بج اٹھا اور پھر رخصتی کی گھڑی آ گئی۔ مرحا رخصت ہو کر حجلہ عروسی میں بیٹھی اپنی مزاج خدا کا انتظار کرنے لگی۔ مرحا کی بےتابیاں بڑھنے لگیں۔ اسی دوران ارحم بھی اپنی بے چینیوں کے ہاتھوں مجبور ہو کر مرحا کے پاس بغیر کسی سے ملاقات کیے اندر چلا آیا۔ مرحا کے چہرے پہ سجے گھونگھٹ کو اٹھاتے ہوئے اس نے جی بھر کر دیکھا اور اس کے حسن کی تعریف کر ڈالی۔ کمرے کا ماحول بے حد رومان پرور تھا۔ وہ دونوں ایک دوسرے کو اپنی محبت کی دھیمی آنچ پر پگھلانے کے لیے تیار تھے۔ باہر سناٹے کا راج تھا۔ سب لوگ تھک ہار کے سو چکے تھے۔ ارحم نے اپنے ہاتھوں سے مرحا کے گلے میں منہ دکھائی کا تحفہ پہنایا تھا کہ اسی دوران ایک زوردار آواز باہر کے سناٹے کو چیرتی ہوئی ایک ارتعاش سا پیدا کر گئی۔ یہ آواز کیسی تھی؟ باہر جا کر دیکھے نا، مرحا نے ارحم سے کہا تو ارحم نے لا علمی سے اپنے کندھے اچکائے۔ مجھے خود نہیں معلوم یہ آواز کیسی ہے۔ چلو جانے دو، ہم دونوں کیوں اپنے اس قدر حسین اور پرکیف لمحات پر بات کریں۔ یہ دیکھو، یہ نیکلس میں نے تمہارے لیے کافی عرصے سے سنبھال کر رکھا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ تم اسے میرے پہنانے کے بعد کبھی بھی اپنے گلے سے نہ اتارنا۔ اس نے انتہائی محبت بھرے لہجے میں مرحا کو نیکلس پہنانے کے لیے ہاتھ آگے بڑھائے تو مرحا نے بھی شرما کر اپنے بال گردن سے ہٹا کر اس کے آگے گردن جھکا دی۔ اسی اثنا میں دوبارہ ایک زوردار آواز آئی۔ ایسا لگا جیسے کسی نے راہداری سے زور سے گلاس پٹخا ہو۔ یہ کیا ہو رہا ہے ارحم؟ آخر اس نے ڈرتے ہوئے ارحم کی طرف دیکھا تو ارحم اٹھ کھڑا ہوا۔ یہ آوازیں ان دونوں کے پرکیف لمحات کے بیچ میں بار بار رکاوٹ پیدا کر رہی تھی۔ ارحم جائیں نا، اکیلے مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ مرحا نے آگے بڑھ کر ارحم کو روکنا چاہا تو ارحم مسکرا دیا۔ کچھ نہیں ہوتا مرحا، میرا ہی گھر ہے، میں بھلا کیوں ڈروں گا اپنے ہی گھر میں۔ اس نے مسکرا کر مرحا کو حوصلہ دیا اور آہستگی سے دروازہ کھول کے باہر راہداری میں اونچی آواز میں پوچھنے لگا، کون ہے؟ لیکن راہداری بالکل سناٹے میں ڈوبی ہوئی تھی۔ مرحا بھی اس کے پیچھے آئی، لیکن اس کے چہرے پر پریشانی کے آثار واضح طور پہ دکھائی دے رہے تھے۔ اس کے چہرے کی رنگت اڑی ہوئی تھی اور وہ خلا میں کھو رہی تھی۔ وہ روحانسی سی ہو کر ارحم کی طرف خوفزدہ نگاہوں سے دیکھنے لگی۔ کیا ہوا ہے؟ تم اتنی پریشان کیوں دکھائی دے رہی ہو؟ ارحم بے چینی سے اس کی طرف بڑھا۔ بس مجھے انجانی چیزوں کا خوف محسوس ہو رہا ہے۔ مجھے سوتے ہوئے لائٹ بند کرنے میں بھی ڈر لگے گا۔ کھلی لائٹ رکھ کر سونا پڑے گا۔ اس کے چہرے پر ہوائیاں اڑتی دیکھ کر ارحم حیران رہ گیا۔ کیوں؟ ہم بھلا کیوں سوئیں گے آج؟ آج تو ہماری شادی کی پہلی رات ہے۔ ہمیں تو بہت سی باتیں کرنی ہیں، پوری رات جاگ کر گزارنی ہے، اور تم سونے کی باتیں کر رہی ہو۔ وہ محبت سے مرحا کی طرح بڑھا۔ نہیں، آج میرا دل بہت زیادہ گھبرا رہا ہے۔ یہ کہتے ہی اس نے کمفرٹر اپنے اوپر تان لیا۔ پاگل نہ بنو مرحا،
اس رات کے لیے تو لوگ بہت زیادہ انتظار کرتے ہیں۔ آج ہماری شادی کی رات ہے۔ آج ہمیں بہت سی باتیں کرنی ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ وقت گزارنا ہے، ایک دوسرے کو سمجھنا ہے۔ کچھ تم میری سنو گی، کچھ میں تمہاری سنوں گا۔ آج جو باتیں ہو سکیں گی وہ زندگی میں کبھی نہیں ہو سکیں گی۔ آج کی رات اگر گزر گئی تو پھر کبھی واپس نہیں آئے گی۔ لوگ اس رات کے لیے بہت سی قربانیاں دیتے ہیں اور تم سونے کی باتیں کر رہی ہو۔ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ نہیں، مجھے کچھ بھی نہیں ہوا، لیکن مجھے بہت خوف محسوس ہو رہا ہے۔ مجھے باتیں نہیں کرنی ہیں۔ یہ کہتے ہی وہ ہچکیوں کے ساتھ رونے لگی تو ارحم پریشان ہونے کے بجائے اسے شک کی نگاہوں سے دیکھنے لگا۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے تو تم یہ ساری چیزیں کرنے کے لیے بہت بےتاب نظر آ رہی تھی، اور اب تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ ضرور تم مجھ سے کچھ چھپا رہی ہو، یا تمہاری خوف کی اصل وجہ کچھ اور ہے۔ پہلے تو مجھے لگا کہ تم آوازیں آنے کی وجہ سے پریشان ہو، لیکن اب تمہاری پریشانی کی وجہ کوئی اور ہی ہے۔ تو مجھے بتانا چاہتی ہو؟ نہیں بتانا چاہتی تو وہ الگ بات ہے۔ ارحم نے اسے شک کی نگاہوں سے دیکھتے ہوئے کہا تو تڑپ اٹھی۔ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ میں آپ سے کچھ بھی نہیں چھپا رہی ہوں، لیکن آپ خود سوچیں کہ ہماری شادی کی پہلی رات باہر سے 3 4 بار عجیب و غریب سی آوازیں آئیں گی تو مجھے ڈر تو محسوس ہوگا نا۔ میں تو اس گھر میں پہلی بار آئی ہوں۔ میں کون سا بھاگے جا رہی ہوں؟ اب ساری زندگی ہمیں ساتھ ہی تو گزارنی ہے نا۔ نہیں، تو مجھے غلط سمجھیو۔ میں تمہارے قرب کی چاہ میں ایسا نہیں کہہ رہا ہوں، نہ ہی میں تمہارے قریب آنے میں اتنی جلدی مچانا چاہتا ہوں، بلکہ میں تو اس رات کو انتہائی خوبصورت اور یادگار بنانا چاہتا تھا۔ لیکن اگر تمہاری مرضی نہیں ہے تو کوئی بات نہیں، میں زبردستی نہیں کروں گا۔ یہ کہتے ہی اس نے انتہائی مایوسی کے ساتھ اپنے ہاتھ میں پکڑے نیکلس کو واپس ڈبے میں رکھ دیا اور واش روم کی طرف چینج کرنے کے لیے چل دیا۔ مرحا نے بھی اپنے بھاری لہنگے کو تبدیل کر لیا تھا، اس کی جگہ ہلکا پھلکا سا سوٹ پہن لیا تھا، اور ارحم نے اس کی طرف مسکرا کے دیکھا اور کہنے لگا، میں نے تمہیں دلہن کے روپ میں دیکھ لیا، یہی میرے لیے بہت ہے۔ وہ پلنگ پہ ڈھہ جانے والے انداز میں لیٹ گیا۔ مرحا نے اس کی طرف دیکھا تو اس نے رخ پھیر کے کمفرٹر اپنے اوپر اوڑھ لیا۔ اس کا یہ انداز دیکھ کے مرحا کو احساس ہو گیا کہ وہ اس سے ناراض ہے اور اس کی طرف سے رخ موڑ کر سویا ہے۔ ایک عجیب سے احساس نے مرحا کو اپنے گھیرے میں لے لیا کہ کہیں میں نے شادی کی پہلی رات ہی تو غلطی نہیں کر دی، اپنے شوہر کو خود سے دور تو نہیں کر دیا؟ کیا میں نافرمان بیوی بن گئی ہوں؟ اپنے شوہر کو نہ کر کے اس کی نظر میں بری تو نہیں بن گئی؟ بے شمار سوالات اس کے ذہن میں جنم لینے لگے، لیکن وہ کیا کرتی کہ وہ ایک انجانے سے خوف میں مبتلا ہو گئی تھی جس نے اسے گھبراہٹ میں کئی گنا اضافہ کیا تھا۔ وہ چاہ کر بھی اس کے قریب نہیں ہو پائی۔ یہ اسے ایسا وہم محسوس ہوا کہ جیسے ہی وہ ایک دوسرے کے قریب آنے کی کوشش کرتے ہیں تو باہر کچھ ہونے لگتا ہے، اور اسی انہونی کے تحت اس نے شادی کی پہلی رات ہی اپنے شوہر کو اپنے قریب آنے سے منع کیا تھا، جس پر اس کے شوہر نے کچھ بھی نہ کہا اور اسے رخ موڑ کر سو گیا۔ لیکن اب مرحا کی نیند اڑ چکی تھی۔ یہ سوچ ذہن میں آتے ہی اس کے چہرے سے ایک آنسو نکلا، اس کی آنکھوں سے ایک آنسو نکلا اور ٹپک پڑا، جسے اس نے بے دردی سے اپنے ہاتھ کی پشتے سے صاف کیا۔ جن حالات میں اس کی شادی ہوئی تھی وہ ویسے بھی کچھ زیادہ اچھے نہیں تھے۔ اس کی والدہ بیمار تھی، وہ ان کی اکلوتی اولاد تھی۔ جیسے جیسے ان کی شادی کے دن قریب آتے جا رہے تھے اس کی والدہ کی پریشانی میں اضافہ ہو رہا تھا، اور بار بار اسے ایک ہی بات کہتی کہ تم چلی جاؤ گی تو ہمارا خیال کون رکھے گا، کون ہمیں دیکھے گا، ہم تو بالکل یتیم ہو کے رہ جائیں گے، ایسے جیسے کوئی چھوٹا سا بچہ ماں باپ کے بنا ہو جاتا ہے۔ تم ہماری اکلوتی اولاد ہو، تمہارے بعد ہم بھی ایسے ہو جائیں گے۔ بوڑھے ماں باپ کو اکلوتی اولاد خصوصاً جب وہ لڑکی ہو گھر سے چلے جانے کا والدین کو بہت زیادہ دکھ محسوس ہوتا ہے، اور وہ اس کا بارہا اظہار بھی کرتے ہیں۔ ساری رات اس کی آنکھوں میں کٹی اور وہ اپنے شوہر کو ناراض کرنے کے پچھتاوے اور اپنے ماں باپ سے جدائی کا غم مناتے مناتے ہی جب تھکی تو اس کی آنکھ لگ گئی۔ صبح جب اس کی آنکھ ہوئی تو سامنے ارحم کو کھڑے پایا، جو کافی جلدی میں دکھائی دے رہا تھا، اور جاگتا دیکھتے ہی ایک حکم سا جاری کر دیا۔ اس کا لہجہ سپاٹ تھا اور چہرے پر سختی تھی۔ جلدی سے تیار ہو جاؤ، ہمیں کہیں جانا ہے۔ اس کی بات سنتے ہی وہ بیڈ پر سے کھڑی ہو گئی۔ اس سے پہلے کہ وہ کوئی سوال کرتی ارحم نے ایک اور حکم دیا۔ اس کا لہجہ عجیب سا تھا۔ آج سے پہلے اس نے مرحا سے ایسے بات نہیں کی تھی، لیکن اب چونکہ وہ اس کے گھر کا فرد بن گئی تھی وہ اسی طرح سخت لہجے میں بات کر رہا تھا۔ مرحا کو اچھا تو نہ لگا، لیکن وہ چپ چاپ اس کے حکم کے مطابق عمل کرنے لگی۔
جلدی سے باہر آ جاؤ، میں گاڑی میں بیٹھ رہا ہوں۔ کہتے ساتھ ہی وہ کمرے سے نکل گیا۔ مرحا نے جلدی جلدی ہلکے نیلے رنگ کا ایک سوٹ نکالا، کپڑے تبدیل کیے اور آئینے میں خود پر ایک سرسری سی نگاہ ڈال کر باہر کی طرف آ گئی۔ اسے بہت عجیب لگ رہا تھا کیونکہ ارحم نے اسے زیادہ تیاری کا وقت بھی نہیں دیا تھا اور نہ جانے کیوں اتنی جلدی اسے تیار ہونے کا کہہ کے گاڑی میں جا بیٹھا۔ نہ اسے کچھ بتایا، بس حکم جاری کر دیا۔ وہ شدید پریشانی میں جلدی سے سیڑھیاں اترتے ہوئے جیسے ہی ہال میں پہنچی تو وہاں اس کی نند کی نظریں اس کے وجود کا احاطہ کر رہی تھی۔ اس کی نظروں میں بہت کچھ تھا لیکن مرحا نے نظر انداز کیا۔ اس کی تنزیہ نظروں کو نظر انداز کیا اور ارحم کے کہنے پر گاڑی میں جا کے بیٹھ گئی۔ فرنٹ سیٹ پر بیٹھتے ہی اس نے جیسے ہی ارحم کے چہرے کی طرف دیکھا تو وہاں کوئی جذبہ دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ رات والی شوخی جیسے کہیں غائب ہو گئی تھی۔ اس کی جگہ سپاٹ تاثرات نے لے لی تھی اور اس سے سوالات کرنا چاہتی تھی کہ وہ اتنی جلدی مجھے کہاں لے کے جا رہا ہے، کیوں لے جا رہا ہے، جانے کی ضرورت ہی کیا ہے۔ لیکن ارحم کا چہرہ دیکھ کر اس نے اپنے سوالات اپنے دل میں ہی دبا لیے اور خاموشی سے اس وقت کا انتظار کرنے لگی جب ارحم خود سے اسے بتائے کہ وہ لوگ کہاں جا رہے ہیں۔ یہاں تک کہ آدھا راستہ ہونے کے بعد بھی جب ارحم کی خاموشی میں کوئی فرق نہ آیا تو اس سے پوچھ بیٹھی، کیا ہوا ہے ارحم، ہم کہاں جا رہے ہیں؟ آپ نے مجھے اتنی جلدی میں تیار ہونے کا کہا، میں ٹھیک سے تیار بھی نہیں ہو سکی۔ ابھی اس کی بات مکمل نہیں ہوئی تھی کہ ارحم نے اس کی بات کو درمیان سے اچک کر اپنی بات شروع کر دی۔ ہاں بالکل ٹھیک کہا ہے، تیار ہونے کا موقع ہی تمہیں نہیں ملا۔ وہ لوگ تمہیں دیکھ کے کیا کہیں گے کہ ارحم کی بیوی ایسے کپڑے پہنتی ہے، انتہائی معمولی سے۔ اس لیے آج میں تمہیں شاپنگ کروانے کے لیے لے جا رہا ہوں۔ کل ہمارے گھر میں ایک بہت بڑی دعوت ہے اور تمہیں سب سے اچھا لگنا ہے، اس لیے ہم ایک خوبصورت سا جوڑا خریدنے کے لیے جا رہے ہیں تاکہ ہر طرف تم ہی نظر آؤ۔ ارحم کی بات سن کر مرحا جی بھر کے حیران ہوئی اور اس کی طرف دیکھ کے کہنے لگی، ارحم ابھی تو میری شادی ہوئی ہے، میرے پاس بہت سے جوڑے ہیں، تو پھر ہم کیوں نیا جوڑا خرید رہے ہیں؟ ہاں ہوں گے تمہارے پاس نئے جوڑے، لیکن کوئی بھی موقع کی مناسبت کے لحاظ سے نہیں ہوں گے۔ کل تم ایسا تیار ہونا کہ سب کو لگے کہ واقعی واقعی میں تم ارحم خان زادہ کی بیوی ہو، کوئی عام لڑکی نہیں ہو بلکہ بہت ہی خاص ہو۔ وہ بار بار اپنا نام اس کے نام کے ساتھ لے کر مرحا کو عزت دے رہا تھا، لیکن ساتھ ساتھ مرحا کو اس کی باتیں حیران و پریشان بھی کر رہی تھی۔ کل میری بہن کے رشتے والے آ رہیں گے، چنانچہ تمہیں ایسا تیار ہونا چاہیے کہ سب تمہیں دیکھ کر رہ جائیں۔ اس کی بات سن کر اس نے چونک کر ارحم کی طرف دیکھا۔ نائلہ کے رشتے کی بات چلانے کے لیے لوگ آئیں گے تو نائلہ کو زیادہ تیار ہونا چاہیے نا۔ میں زیادہ تیار ہو کر کیا کروں گی؟ یہ اس کا دن ہے، اس کا فنکشن ہے، تو اسے ہی تیار ہونا چاہیے، اسے ہی سنورنا چاہیے۔ میں چمک کر کیا کروں گی؟ اس نے تو اپنی طرف سے ایک ٹھیک ہی بات کہی تھی، لیکن ارحم نے اس کی بات سنی تو اسے سر سے لے کے پیر تک گھور کے دیکھا، جیسے تمہیں کیا ہے، ویسے جیسا تمہیں کہا ہے ویسا ہی کرو، مجھے زیادہ سکھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ کہتے ہی وہ رخ موڑ کر اپنی ساری توجہ ڈرائیونگ پہ مرکوز کر چکا تھا۔ میرا اس کے بدلے اور اکھڑے بکھڑے لہجے کی بنا پر سمجھ گئی کہ وہ رات والی بات پر ابھی تک ناراض ہے، لیکن وہ اسے جتانا نہیں چاہتا۔ یہ سوچ کر اس کے ذہن میں آتے ہی مرحا مسکرا کے رہ گئی اور دل ہی دل میں کہنے لگی کہ آج رات وہ اس کے سارے ارمان پورے کرے گی اور اسے اپنا قرب بخشے گی۔ اس وقت وہ ارحم خان زادہ کی ساری امیدوں پر پورا اترنا چاہتی تھی۔ اسی سوچ نے اس کے چہرے پر ایک انتہائی خوبصورت مسکان بکھیر دی، لیکن وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ ارحم کا یہ اکھڑا اکھڑا لہجہ رات کو اس کے قریب نہ آنے کی بنا پر نہیں تھا، بلکہ کہ اس کی کوئی اور ہی وجہ تھی۔ چند منٹ بعد گاڑی روک کر ارحم نے دونوں کے لیے ریفریشمنٹ کے طور پر سینڈوچز خریدے تھے۔ سینڈوچز کھانے کے بعد گاڑی ایک بار پھر سے سٹارٹ کی تھی تو اس نے مرحا کی طرف دیکھے بغیر ہی مرحا سے ایک ایسی بات پوچھی جسے سن کے وہ چونک گئی۔ میں تم سے ایک بات پوچھوں، تم برا تو نہیں مانو گی؟ اس کا انداز ایسا تھا کہ وہ الرٹ ہو گئی۔ کیا ہوا ہے، کیا بات ہے، آپ پوچھے نا۔ تو مجھ سے کچھ چھپا تو نہیں رہی ہو نا؟ اس نے اس کی طرف نظریں نہ کی بلکہ سامنے سڑک پر نظریں جمائے ہوئے تھا۔ نہیں، میں آپ سے کچھ بھی نہیں چھپایا ہے، مرحا نے جواب دیا۔ اس کے باوجود بھی ارحم کو یقین نہ آیا۔ سوچ لو، اگر کچھ چھپایا ہے تو ابھی سے بتا دو، ورنہ اگر بعد میں پتہ چلے گا تو ہمارے رشتے پر برا اثر پڑے گا اور میرا اعتبار ٹوٹ جائے گا۔ اس نے کچھ اس انداز میں کہا کہ مرحا اسے دیکھ کے رہ گئی۔ آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ میں بھلا آپ سے کچھ کیوں چھپاؤں گی؟ میں نے کچھ بھی نہیں چھپایا ہے۔ مرحا نے اپنے طور پر ایک بار پھر سے وضاحت دی۔
لیکن ارحم پھر بھی مطمئن نہیں ہو پا رہا تھا۔ دیکھو، اگر کچھ چھپایا ہے تو بتا دو، میں تمہیں کچھ بھی نہیں کہوں گا۔ کیا میں تمہاری زندگی میں آنے والا پہلا اور آخری مرد ہی ہوں نا؟ تم اتنی حسین ہو، خوبصورت ہو، کیا کبھی کسی مرد نے تمہاری طرف پیش قدمی نہیں کی؟ اس کا سوال سن کر مرہا کے بدن میں آگ لگ گئی تھی، لیکن اس نے صبر سے کام لیا۔ نہیں، ایسا بالکل بھی نہیں ہے، آپ ہی میری زندگی میں آنے والے پہلے اور آخری مرد ہیں۔ آپ کے علاوہ میں نے کسی کو نہیں دیکھا، دیکھنا تو دور کی بات ہے، کسی کا خیال بھی اپنے دل میں پیدا نہیں کیا۔ آپ ایسا کیوں پوچھ رہے ہیں؟ ٹھیک ہے، تم کہتی ہو تو یقین کر لیتا ہوں، لیکن اس کے باوجود بھی مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ تم نے مجھ سے کچھ چھپایا ہے۔ مرحا کی وضاحت کے باوجود بھی اسے یقین نہیں آ رہا تھا۔ آپ ایسی باتیں کیوں کر رہے ہیں؟ وہ روحان سی ہو کے کہنے لگی، تو ارحم کا لہجہ ایک بار پھر سے بدل گیا۔ بس مجھے زیادہ گلے شکوے کرنے والے لوگ پسند نہیں ہیں، زیادہ وضاحتیں مت دو، میرے دل میں یہ بات موجود رہے گی کہ تم ضرور مجھ سے کچھ چھپا رہی ہو۔ میرا اس کی بات سن کر دل ہی دل میں پیچ و تاب کھا کے رہ گئی۔ ارحم کا شک کرنا اب اس کی سمجھ سے باہر تھا۔ کہیں آپ کو یہ تو نہیں لگ رہا کہ میں آپ کے قریب نہیں آئی تو؟ ارحم کا شک دیکھ کر اس کے دل میں یہی خیال پیدا ہوا، اور اس نے ابھی اپنی بات مکمل بھی نہیں کی تھی کہ ارحم نے اس کی بات کے درمیان سے اسے ٹوک دیا۔ تم مجھے کیا سمجھتی ہو؟ میں لڑکیوں کا بہت زیادہ بھوکا ہوں؟ تم نے مجھے قریب نہیں آنے دیا تو میں بہانے بہانے سے تمہیں اس بات کا تانا دے کے ٹارچر کرتا رہوں گا، باتیں سناتا رہوں گا، ذہنی طور پر ڈسٹرب رکھوں گا؟ نہیں، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ میں کسی سطحی سوچ رکھنے والا انسان نہیں ہوں کہ بیوی کے قریب نہ آنے پر اس کی طرف شک کی نگاہ سے دیکھنے لگوں۔ تمہیں معلوم ہے مجھے خود پر کتنا ضبط ہے؟ ویسے ایک بات تو بتاتا چلوں کہ میری مرضی کے بغیر تم نہ بھی نہیں کر سکتی۔ کل اگر میری مرضی ہوتی تو تم سے میں اپنا حق وصول کر کے رہتا۔ تم یہ مت سمجھو کہ کل تم میرے قریب نہیں آئی تو اس میں تمہاری اپنی مرضی تھی، بلکہ سب کچھ میری مرضی کے مطابق ہوا تھا۔ مضبوط لہجے میں کہتے وہ مرہا کی گال دہکا گیا تھا۔ وہ بالکل خاموش ہو کے رہ گئی۔ تھوڑی دیر بعد ہی شاندار سا مال آیا تھا تو اسے اپنی نئی نویری دلہن کے لیے بہت سے ملبوسات گاڑی میں رکھوائے۔ یہ دیکھ کے مرہا کے دل میں ایک سکون سا اتر گیا کہ وہ اپنی زوجہ سے محبت کرتا ہے، اور اس کی محبت اسے سجانے سنوارنے کے لیے بہت سے ملبوسات لے کر آیا تھا۔ وہ اس پر خرچ کر رہا تھا، ثابت کر رہا تھا کہ وہ اس کے نانفے کا ذمہ دار ہے۔ مرہا کو یہ بات بہت اچھی لگی تھی، اور اس کا احساس اس کے چہرے پر بھی دکھائی دے رہا تھا۔ وہ خوش تھی، اس کے چہرے پہ مسکراہٹ بکھر گئی تھی کہ ارحم نے ابھی سے اس کا خیال رکھنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اگلے دن نائلہ کے رشتے والے گھر تشریف لانے والے تھے اور تمام تیاریاں مکمل ہو چکی تھیں، لیکن ارحم بار بار مرہا کے حوالے سے پریشان دکھائی دیتا۔ وہ اسے بار بار کہتا کہ جلدی سے تیار ہو جاؤ، تمہارا تیار ہونا بہت زیادہ ضروری ہے، تم سب سے حسین اور خوبصورت نظر آؤ، میں بس یہی چاہتا ہوں۔ مرہا کو اس بات سے زیادہ پریشانی تھی۔ اسے ایسا لگ رہا تھا کہ وہ اتنی زیادہ تیاری کر کے نائلہ کی حق تلفی کر رہی ہے۔ یہ تو اس کا دن تھا تو اسے ہی ساری تیاریاں کرنی چاہیے۔ میرا دن تو گزر گیا، لیکن بھلا ارحم کو کون سمجھائے؟ کپڑے پہننے تک تو سمجھ آتا تھا، لیکن اس نے جب اپنے لباس پہ ایک نظر دوڑائی تھی تو وہ لباس بھی اسے کسی صورت موقع کی مناسبت کے مطابق محسوس نہیں ہو رہا تھا۔ لیکن یہ ارحم کا حکم تھا، اس نے سر جھکا دیا۔ جلدی تیار ہو جاؤ، بلکہ ایک کام کرو، چلو تمہیں بیوٹی سلون ہی لے چلتا ہوں۔ خوبصورت تو تم ہو، ہلکا سا میک اپ بھی کرو گی تو بہت زیادہ نقوش تمہارے پیارے لگیں گے، تم سب سے زیادہ اچھی نظر آؤ گی، بس میں یہی چاہتا ہوں۔ ایک بار پھر مرہا کو کہا تھا تو وہ جذبس ہو کے رہ گئی۔ کیا ہو گیا ہے ارحم؟ آج تو نائلہ کا دن ہے تو اسے زیادہ تیاری کرنے دینا، اسے ہی بیوٹی سلون جانا چاہیے، میں کیوں جاؤں گی؟ لیکن اسے نہیں پتا تھا کہ اس نے مشورہ دی کر ایک بار پھر سے غلطی کر لی ہے۔ تمہیں جتنا کہا ہے اتنا ہی کیا کرو، جاؤ جلدی سے اپنا میک اپ اور ہیئر ایکسٹینشن وغیرہ لے آؤ، فضول کے مشورے مت دیا کرو۔ ارحم کے چہرے پر اس کی بات سن کر ایک ناگواری سی آ گئی تھی، جسے مرہا نے باقاعدہ طور پر محسوس کیا تھا۔ وہ یہ کہتے ہیں اس کے قریب آیا، اور اس کی باتوں سے تو اسے محبت کی خوشبو آتی تھی، لیکن نہ جانے کہ اس کی حرکات مختلف تھی، اس کی باتوں اور حرکتوں میں تضاد تھا، اور یہ تضاد مرہا کو مخمصے میں مبتلا کر رہا تھا کہ یہ بھلا کیا بات ہے، وہ مجھے کیوں اتنا سجانا سنوارنا چاہتے ہیں؟ ایسا نہیں ہونا چاہیے، لیکن وہ اپنی اس خواہش کو دل میں دبا کے رہ گئی۔
ارحم اس پر شک کر رہا تھا وہ اس سے کچھ چھپا رہی ہے، لیکن اب ارحم کے قول و فعل کے تضاد کی بنا پر مرہا کو ایسا لگ رہا تھا کہ ارحم مجھ سے کچھ چھپانے کی کوشش کر رہا ہے، کچھ ایسا جو مرہا کے علم میں نہیں ہے، نہ وہ اس کے علم میں لانا چاہتا ہے۔ بیوٹی سلون سے تیار ہو کے جب وہ گھر لوٹی تو وہ خوشبو میں رچی بہت خوبصورت دکھائی دے رہی تھی۔ اس پر نظریں نہیں ٹھہر رہی تھی۔ نائلہ نے ایک نظر اسے دیکھا اور انجان سی بن گئی۔ نائلہ ایک عام سے لباس میں ملبوس تھی، نارمل دکھائی دے رہی تھی۔ مرہا کو اپنی تیاری دیکھ کر افسوس ہونے لگا۔ وہ خود بخود احساس ندامت کرنے لگی کہ وہ نائلہ کا حق کیوں مار رہی ہے، لیکن اسے ارحم کے کہنے پر بھی عمل کرنا تھا، اسی لیے وہ چپ چاپ بیٹھی رہی۔ اسی دوران رشتے والے تشریف لائے تو اس کی ساس نے اشارے سے اسے ان سے ملنے کا کہا اور اپنی ساس کے ساتھ ہی رشتے والوں کے سامنے بیٹھ گئی۔ حالانکہ اسے بالکل بھی اچھا نہیں لگ رہا تھا کہ وہ اتنی تیار ہو کر اس کے ساتھ بیٹھے۔ مرہا کی نظریں بار بار وہاں موجود ارحم کی طرف اٹھ رہی تھی۔ وہ اسے ہی اپنی نظروں کے حصار میں رکھے ہوئے تھا، لیکن اس کی نظروں کا مفہوم کچھ اور ہی تھا۔ ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے وہ مرہا کو نظروں ہی نظروں میں کوئی پیغام دینا چاہتا ہے۔ مرہا نے اپنی نظریں چکا لی تھی۔ اسے بہت عجیب لگ رہا تھا، ہچکچاہٹ محسوس ہو رہی تھی، لیکن اپنی ساس اور اپنے شوہر کی وجہ سے وہ مجبور تھی، ورنہ وہ یہاں بیٹھنا بھی گوارا نہ کرتی۔ اتنا سچ سنور کے رشتے والوں کے سامنے بیٹھنا اسے انہونی کا احساس دلا رہا تھا۔ اس کی نظر جب اس لڑکی کے اوپر پڑی جس کا رشتہ نائلہ کے لیے آیا ہوا تھا تو وہ حیران رہ گئی کہ وہ اسے ہی دیکھ رہا تھا، اور بار بار اس کی نظریں مرہا کے وجود پر پھسل رہی تھی۔ تبھی اس کی ساس نے انکشاف کر دیا کہ یہ میری بہو ہے، کل ہی اس کی شادی ہوئی ہے۔ مرہا کا دل چاہا کہ زمین پھٹے اور وہ اس میں سما جائے، نہ جانے کیوں اسے کچھ عجیب سا لگ رہا تھا۔ اسی دوران وہ تھوڑی دیر بیٹھنے کے بعد ہی چائے کا بہانہ کر کے کچن میں آ گئی اور سکون کا سانس لیا۔ مہمانوں کے لیے چائے بنانے لگی۔ تھوڑی دیر کی بات چیت کے بعد چائے پیش کر دی گئی اور مہمان نائلہ کو دیکھ کے واپس لوٹ گئے۔ رات ہو چلی تھی تو اپنے کمرے میں آ کے اپنے کپڑے تبدیل نہیں کرنا چاہتی تھی، کیونکہ اسے آج ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ ان دونوں کے درمیان دوری ختم ہو جائے گی تو رنجشیں بھی اپنی موت آپ مر جائیں گی اور وہ ایک بہترین زندگی گزار سکیں گے۔ اسی سوچ کو لے کر وہ پوری دل جمی کے ساتھ اپنے شوہر کا انتظار کرنے لگی کہ اسے اس کی ماں نے یہی تلقین کی تھی کہ میاں بیوی کے آپس کے تعلقات بہتر ہوں گے تو زندگی خوبصورت اور حسین ہو جاتی ہے۔ انہی تعلقات کو بہتر کرنے کے لیے وہ اس کا انتظار کرنے لگی۔ سجی سمری تو وہ پہلے سے ہی تھی، اب بس اسے ارحم کے آنے کا انتظار تھا۔ وہ اس کا دل لبھانا چاہتی تھی تاکہ وہ اسے اپنے گلے شکوے دور کر لیں اور وہ ایک بہترین زندگی گزار سکے۔ لیکن یہ کیا، ارحم جیسے ہی کمرے میں داخل ہوا اس نے ایک نظر بھی مرہا پر نہ ڈالی اور فوراً سے لائٹ بند کر کے کروٹ لے کے سو گیا۔ مرہا اس سے انتہائی دکھی دل کے ساتھ پوچھتی ہی رہ گئی کہ اسے ہوا کیا ہے، وہ اس سے بات کیوں نہیں کر رہا، وہ کیوں سو رہا ہے، لیکن اس نے کوئی جواب نہ دیا۔ مرہا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس سے کیا غلطی ہو گئی ہے کہ ارحم کا رویہ پہلے دن سے ہی اس کے ساتھ عجیب سا سپاٹ اور سرد تھا۔ اس نے سوچا نہیں تھا کہ اس کا شوہر اس کے ساتھ یہ رویہ اختیار کرے گا۔ اسے کوئی صراحت نہیں لگ رہا تھا کہ جس کی بنا پر وہ اس کی غلط فہمی کو دور کر سکے۔ اسے یہ معلوم نہیں تھا کہ اس کا قصور کیا ہے۔ وہ تو اس کے ساتھ اپنے تعلقات بہتر کرنا چاہتی تھی، لیکن تعلقات اور خراب ہوتے چلے جا رہے تھے۔ آج تو ان کے کہنے پر نہ چاہتے ہوئے بھی اچھی طرح سے تیار ہو کے رشتے والوں کے آگے بیٹھ گئی تھی۔ اس کے گھر والوں کی محبت حاصل کرنے کے لیے اس نے ان کے اشاروں پر ناچنے سے بھی دریغ نہیں کیا تھا، لیکن بدلے میں اسے کیا ملا تھا؟ وہ اسے یوں رخ پھیر کے لیٹ گیا تھا جیسے اسے جانتا ہی نہ ہو، وہ دونوں ایک دوسرے کے لیے اجنبی ہوں۔ حالانکہ ان کی شادی کو صرف 2 ہی دن ہوئے تھے اور وہ ایسا رویہ اختیار کیا ہوا تھا کہ جیسے اسے پہچانتا ہی نہ ہو۔ اس کا یہ رویہ مرہا کو بہت دکھی کر رہا تھا۔ اسے اپنی ماں کی شدت سے یاد آنے لگی جو اسے صبر کی تلقین کرتی رہتی تھی۔ اس نے اس دن بھی صبر ہی کیا تھا اور کافی دیر رونے کے بعد وہ خود بھی اس سے رخ پھیر کر سونے کے لیے خود کو تیار کرنے لگی، لیکن اس کی آنکھوں سے نیند کوسوں دور ہو چکی تھی۔ فجر کی اذان کے ساتھ ہی وہ اٹھ بیٹھی۔ اچھا سا تیار ہو کر اس نے کچن کا رخ کیا۔ وہاں ملازمہ سے اس نے ارحم کی پسند کا ناشتہ پوچھا۔ ملازمہ نے اسے منع کیا کہ آپ کو یہاں باورچی خانے میں کھانا میں داخل ہونا میرے لیے مسائل پیدا کر دے گا، لیکن مرہا اپنے کہنے سے باز نہ آئی۔ صفیہ بی بی آپ کیوں ڈرتی ہیں؟
मैं अपने शौहर के लिए नाश्ता ही तो बना रही हूँ, आप बेफिक्र हो जाएं, आपको कोई कुछ नहीं कहेगा। कहते साथ ही उसने सफिया को किचन से चले जाने का कहा था और अरहम के पसंद का नाश्ता बनाने के बाद उसने उसके लिए हलवा पूरी का नाश्ता बनाया था और उसने मुलाजमा ने बताया था। नाश्ते को ट्रे में इंतहाई नफासत से सजा के वो कमरे में ले आई थी और कमरे में दाखिल होते ही अरहम पे नजर पड़ी। वो अभी तक सो रहा था, उसके बाल बिखरे हुए थे। उसने आगे बढ़कर उसके बिखरे बाल समेटे और उसके गालों पर अपनी मेहंदी वाले हाथों से थप थपा के कहने लगी, उठ जाइए अरहम, नाश्ते का वक्त हो गया है, मुझे बहुत भूख लगी है, चले ना साथ बैठ के नाश्ता करते हैं। रात वाली बात का असर जायल करने के लिए उसने अपने लहजे को हद तुलम कान मीठा रखने की कोशिश की थी, ताकि वो अपने शौहर का दिल जीत सके और उन दोनों के दरमियान मौजूद रंजिशें खत्म हो जाएं। फॉर गॉड सेक मिरहा, तुम बच्ची नहीं हो, तुम्हें इल्म होना चाहिए कि जब शौहर थका हुआ हो तो उसे इस तरह नहीं जगाते हैं। पढ़ी लिखी होकर भी जाहिलों वाली हरकतें कर रही हो। एकदम से अरहम की चिंगार सुनकर मिरहा बिल्कुल सुन हो गई, आंखें नम होने लगी, जिसे उसने पलके झपका झपका के आंसू अंदर उतारने की कोशिश की। अरहम, मैं तो आपसे मोहब्बत से, क्या मोहब्बत से मिरहा, ये सारे चोचले मेरे पास नहीं चलेंगे। मुझे जब भूख होगी ना, नाश्ता करना होगा तो मैं कर लूंगा, तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है। दूध पीता बच्चा नहीं हूँ जिसके पीछे तुम नाश्ता लेके घूमोगी। नाश्ता कर लें, जाओ आप यहाँ से सोने दो मुझे। उसने कदरे रूखे लहजे में उससे कहा कि मिरहा का दिल चाहा कि जमीन फटे और वो उसमें समा जाए। वो तो अपने शौहर के साथ मोहब्बत से रहना चाहती थी, लेकिन न जाने क्यों वो कोई लचक दिखाने के लिए तैयार ही नहीं था। आखिर अरहम खानजादा को क्या हो गया है? शादी की पहली रात तो वो बहुत ज्यादा बेताब था और अब उसकी तरफ देखना तो दरकनार, मोहब्बत से बात करने पे भी राजी नहीं था। कमरे से निकलते ही उसने बालकनी का रुख किया। सुबह की रोशनी फैल गई थी और वहां पर इस वक्त कोई मौजूद नहीं था। वहां बेड पे बैठते ही वो ज़ारों कतार रोने लगी। काफी देर तक अरहम का रवैया सोच कर उसने आंसू बहाए थे, यहाँ तक कि उसकी आंखों में दर्द होने लगा था। दोबारा जब वो कमरे में आई तो अरहम उसे कहीं नजर नहीं आया था। नाश्ता भी जूं का तू रखा ठंडा हो चुका था। उसने नाश्ते की ट्रे सफिया के पास वापस भिजवा दी। सारा दिन खामोश रही, अपने कमरे में बंद रही। अरहम का रवैया उसकी समझ से बालातर था। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वो ऐसा रवैया क्यों इख्तियार किए हुए है उसके साथ, इस कदर अजनबियत क्यों बरत रहा है, इस कदर बुरे तरीके से क्यों पेश आ रहा है। यही सोचते सोचते वो कब नींद की गहरी वादी में चली गई, उसे इल्म ही ना हुआ। जब उठी तो रात के 10 बज रहे थे। एक झटके से वो पलंग से उठ खड़ी हुई और इर्द गिर्द देखने लगी। अरहम उसे अलमारी में घुसा कुछ करता नजर आया। आप कब आए अरहम? अभी आया हूँ। उसका लहजा हनूस सर्द था। आपको कुछ चाहिए तो मैं ढूंढ देती हूँ। नहीं तो अपने आराम को तरजीह दो। उसने अलमारी से अपने कपड़े को निकालते हुए बैग में डालना शुरू कर दिया। क्या आप कहीं जा रहे हैं? उसने ना चाहते हुए भी सवाल कर डाला। देखो, ये तुम ना टिपिकल बीवियों की तरह मेरे सर पे सवार मत रहा करो। कहाँ जा रहे हो, किधर हो, क्या कर रहे हो, क्या खाया क्या पिया? मुझे ऐसे सवालों से सख्त नफरत है। ये मैं तुम्हें पहले दिन से समझा रहा हूँ, न जाने क्यों तुम्हारे दिमाग में ये बात नहीं बैठ रही। क्या मैं फारसी में बात कर रहा हूँ? वो एकदम से मुड़कर उसने सीने पे बाजू लपेटे हुए मिरहा को शदीद किस्म की बातें सुना डाली। मिरहा मुंह खोले उसके इस अंदाज को देखती रही। उसे उससे ऐसे लहजे की आदत ही कब थी? और हमने उसे मोहब्बत की आदत डाली थी, लेकिन अब न जाने क्यों वो उसे नफरत की आदत डालना चाहता था। तभी उसके लहजे से मिठास बिल्कुल खत्म होकर रह गई थी। मैं तो ऐसे ही पूछ रही थी, ठहर कर उसने कहा तो भी उसकी आवाज़ नम हो गई। अजीब औरत हो तुम, कुछ कह दो तो रोना, कुछ ना कहो तो रोना, देख लो रोना ना हो, रोना ना आ रहा हो। आखिर चाहती क्या हो तुम? और हमने उसकी नम आंखों को देख लिया था, इसलिए सख्त बेजार होके चिल्लाने लगा। अरहम, मैंने क्या किया है, मेरा कसूर क्या है? उसकी आवाज़ हलक से नहीं निकल रही थी। आंसुओं का बोझ ही इतना था कि आवाज़ दब के रह गई थी। तुमने कुछ नहीं किया, बस मैंने ही गलती कर ली है तुम्हें अपनी ज़िंदगी में शामिल करके। एकदम से सूटकेस उसको बंद करते हुए उसकी तरफ मुड़ा। सुबह जल्दी उठकर तैयार हो जाना, पहले तुम्हें तुम्हारे मैके ड्रॉप करूंगा, उसके बाद मैं काम के सिलसिले में दूसरे शहर जा रहा हूँ। कब वापसी होगी? नहीं मालूम, जब तक वापसी नहीं होगी तब तक तुम्हें मैके में ही रहोगी। वो फैसला सुना रहा था
اور یہ بھی نہیں پوچھا کہ آخر وہ کیا چاہتی ہے۔ اس نے میرا کا جواب سننے کے بنا ہی کمرے سے باہر قدم رکھ دیے اور ارحم کے جاتے ہی وہ وہیں زمین پہ بیٹھ کر بلک بلک کے رونے لگی کہ اس کی زندگی اسے کیا تماشا دکھا رہی تھی۔ اس نے تو اپنا آپ خاص طور پر اپنے شوہر کے لیے بچا کے رکھا تھا کہ وہ شادی کے بعد ہی اپنے شوہر سے اپنی محبتوں کو وصول کرے گی، لیکن یہ کیا، اس کے حصے میں تو صرف نفرت ہی نفرت آ رہی تھی۔ کافی دیر بعد ارحم کمرے میں داخل ہوا اور ہر روز کی طرح اس روز بھی اس نے لائٹ بند کر کے رخ پھیر کے سونے کو ترجیح دی۔ میرا بس خالی خالی نگاہوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ اس نے اس سے یہ بھی نہ پوچھا کہ اس نے کچھ کھایا ہے یا نہیں۔ وہ صبح سے بھوکی تھی۔ گھر میں کسی کو پرواہ نہیں تھی اور نہ ہی ارحم کو۔ اس کے پیٹ میں شدید درد اٹھا تھا۔ ساری رات وہ اسی درد میں مبتلا رہی۔ صبح اس کی آنکھوں کے گرد گہرے حلقے نظر آ رہے تھے۔ وہ بے حد کمزور دکھائی دے رہی تھی۔ اس ایک ہفتے میں ہی وہ نچڑ کے رہ گئی تھی۔ اس نے تو سوچا تھا کہ شادی اس کی زندگی میں ایک بہترین تبدیلی لائے گی، لیکن یہ کیا، وہ تو سوچ سوچ کے نفسیاتی ہی ہو گئی تھی کہ اس کا قصور کیا ہے۔ اسے لگا تھا کہ اب مزید اس نے اس بارے میں سوچا تو اس کے دماغ کی نس ہی پھٹ جائے گی اور وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس دنیا سے گزر جائے گی، لیکن وہ بڑی ڈھیٹ واقعہ ہوئی تھی۔ صبح ہوتے ہی ارحم نے اسے اس کے میکے چھوڑ دیا تھا۔ آپ اندر نہیں آئیں گے؟ نہ چاہتے ہوئے بھی اس نے گاڑی سے اترتے ہوئے اس سے پوچھا۔ گھومنے تو جا نہیں رہا ہوں کہ ذرا دیر ہو جائے گی تو چلے گا، ٹرپ پر جا رہا ہوں، بزنس ٹرپ پر۔ اتنا تو سمجھ رکھتی ہو نا کہ بزنس ٹرپ پر دیر نہیں کر سکتے۔ لہجے میں حد درجہ حقارت بھری ہوئی تھی۔ اس نے میرا کو کہا تو وہ پوری جان سے کانپ کر رہ گئی۔ اس کے اترتے ہی وہ گاڑی زن سے بھگا کے لے گیا۔ اب وہ اندر کیا جواب دے گی اپنے والدین کو کہ وہ اس کے ساتھ اندر کیوں نہیں آیا، ان سے کیوں نہیں ملا اور اتنی جلدی کیوں چلا گیا۔ شادی کے ایک ہفتے بعد ہی کون سا بزنس ٹرپ تھا جس کی بنا پر اسے ایمرجنسی میں اپنی بیوی کو میکے چھوڑ جانا پڑا۔ میرا کے ذہن میں بے پناہ خیالات جنم لینے لگے، لیکن ان وہ تمام خیالات کو وہیں اپنے میکے کے گھر کے باہر جھٹک کر اندر جانا چاہتی تھی۔ وہ یہ نہیں چاہتی تھی کہ اس کے والدین اسے اس حالت میں دیکھ کے پریشان ہو جائیں۔ ارحم کہاں ہے بیٹا، گھر نہیں آیا؟ اس کی امی نے سے پوچھا تو وہ دہل کے رہ گئی۔ نہیں امی، ضروری کام سے جانا تھا، پھر کبھی آ جائیں گے، کہتے ساتھ ہی اس نے اپنی ماں کو باتوں میں لگا لیا، ورنہ کوئی بعید نہیں تھی کہ ارحم کو فون کر کے گھر پر بلا لیتی۔ اب وہ انہیں کیا بتاتی کہ وہ شہر سے ہی باہر ہے، ایک ہفتے کی دلہن کو چھوڑ کے چلے گئے ہیں۔ اس کا دل خون کے آنسو رو رہا تھا، لیکن وہ اپنے دل کے کسی کونے کو کسی کو نہیں بتا سکتی تھی۔ اس پورا دن ارحم نے میرا سے کوئی رابطہ نہیں کیا تھا۔ وہ بار بار فون کو دیکھتی رہی کہ ابھی اس کی کال آئے گی، وہ اس سے معافی مانگے گا، اسے منائے گا، لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا تھا۔ یہ مرحا کی خام خیالی ہی تھی۔ دوسرے دن دوپہر کو اس نے نہ چاہتے ہوئے بھی خود ہی ارحم سے بات کرنے سے خود کو روک نہ پائی۔ اس نے ارحم کا نمبر اپنے موبائل سے ملایا۔ کافی دیر تک بیل جانے کے بعد بالآخر فون اٹھا ہی لیا گیا۔ کیوں فون کیا ہے؟ لٹھ مار لہجے میں پوچھتے ہوئے ارحم نے اس کے دل کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے تھے۔ کل رات سے آپ نے مجھ سے کوئی رابطہ نہیں کیا، اس لیے فون کیا ہے، آپ کی خیر خیریت پوچھنا تھی۔ ڈرے سہمے لہجے میں اس نے بالآخر اپنے دل کی بات بتا ہی دی۔ ٹھیک ہوں، زندہ ہوں، ایک دن میں مجھے کیا ہو جانا ہے، میری فکر مت کیا کرو۔ اس کا لہجہ وہی تھا جس لہجے سے وہ اسے اب تک جواب دیا کرتا تھا۔ محبت تو کہیں غائب ہو چکی تھی، بس اجنبیت ہی اجنبیت ان دونوں کے درمیان آ گئی تھی۔ کیا کر رہے ہیں آپ؟ اس نے سرسرا اس کا لہجہ نظر انداز سراسر اس کا لہجہ نظر انداز کیا اور پوچھ بیٹھی۔ کیا مطلب کیا کر رہا ہوں؟ کام کرنے گیا تھا، کام ہی کر رہا ہوں۔ عجیب بچوں والے سوال کرتی ہو، کہتے ساتھ ہی اس نے فون بند کر دیا۔ اور مرحا کو ایسا لگا کہ اس نے فون بند نہیں کیا بلکہ اس کے منہ پر ایک زوردار تماچا رسید کر دیا ہے۔ وہ اس سے پوچھنا چاہتی تھی کہ وہ کب آئے گا اور اسے کب یہاں سے لے کے جائے گا۔ وہ تھک چکی تھی، وہ تھکنے لگی تھی، لیکن وہ نہ جانے کیوں اور ہم کو اس پر رحم نہیں آ رہا تھا۔ وہ اس سے محبت سے بات کرنا جسے بھول گیا تھا، اسے اس قدر بے رخی سے پیش آ رہا تھا کہ جسے ان دونوں کے درمیان کوئی رشتہ ہی نہ ہو۔ پورا ایک ہفتہ وہ ایسے ہی اپنے میکے میں رہی۔ ان کی شادی کو پورا ایک مہینہ ہونے والا تھا، لیکن ارحم نے نہ اس سے کوئی رابطہ کیا تھا اور نہ اسے فون کیا تھا۔ وہ اسے فون ملا ملا کر تھک جاتی، لیکن وہ اس کی کال کا جواب نہ دیتا۔ وہ اسے میسج پر بار بار یہ پوچھتی تھی کہ آپ کب آئیں گے اور کب مجھے یہاں سے لے کے جائیں گے، لیکن وہ اس کا کوئی جواب نہ دیتا۔ وہ رو رو کر تھک چکی تھی، وہ ذہنی مریضہ بن گئی تھی۔ اس کی رنگت زرد پڑ گئی تھی اور چہرے پر صدیوں کی تھکن رقم تھی۔
उसे देख के लगता ही नहीं था कि उसने अभी 1 महीना पहले ही शादी हुई है और हमने उसे मोहब्बत तो दरकिनार, उससे बात करना भी गवारा न किया था। वो क्या करती, क्या ना करती। अब उसके वालिदैन भी परेशान हो रहे थे और हम ना उसका फ़ोन उठाता था, उसका ज़ब्त जवाब दे गया। वो उसके सामने जाना चाहती थी, वो सारे सवालात पूछना चाहती थी कि आखिर वो क्या चाहता है, आखिर उसके क्या इरादे हैं। यही सोचकर उसने अपना बैग बाँधा और टैक्सी में बैठकर अपने ससुराल आ गई। उसने सोच लिया था कि अब आर या पार होगा, मज़ीद ये सब बर्दाश्त नहीं कर सकेगी, क्योंकि उसे अपना आप नफसियाती लगने लगा था। दिन रात रो रो कर उसकी आंखें थक चुकी थी। बस अब फैसला सुनना चाहती थी, चाहे अरहम का फैसला जो भी हो। वो उसे बताना चाहती थी कि वो थक चुकी है। वो उसकी बेरुखी बर्दाश्त कर कर के अब उसकी हिम्मत जवाब दे गई है। बस अब और नहीं, उसने खुद से कहा और अपने ससुराल आई थी। अपने कमरे में जैसे ही वो दाखिल हुई तो अरहम अपने मोबाइल पर किसी से बात करने में मसरूफ़ था। उसे देखकर उसके पैरों तले से ज़मीन निकल गई। आप यहाँ मौजूद हैं? पिछले 1 महीने से मैं आपको फ़ोन कर रही हूँ, मैसेज कर रही हूँ, कॉल कर रही हूँ, क्या आप मुझे जवाब ही नहीं देते? मुझे लगा था कि आप अपने बिज़नेस ट्रिप पर अभी तक होंगे और आप यहाँ इस कमरे में बैठे हैं। क्या मुझे बेवकूफ़ समझ रखा है? अंदर आते ही उसने सारा सामान पटक कर बुलंद आवाज़ से कहा था और हमको वहाँ देखकर उसका दिमाग घूम गया था। क्या बदतमीज़ी है! क्या सारी तमीज़ अपने मैके में रखकर आ गई हो? तमीज़ नहीं है अपने शौहर से कैसे बात करते हैं? और हम भी कहाँ पीछे रहने वाला था। हाँ, हूँ मैं बदतमीज़, लेकिन आप क्या चाहते हैं आज मुझे बता ही दीजिए। क्यों मुझे पागल बना के रखा हुआ है? क्यों मेरी ज़िंदगी को अज़ाब बना दिया है? मेरा कसूर क्या है? मुझे भी तो पता चले कि मैंने ऐसा कौन-सा जुर्म किया है जिसकी वज़ह से आप मुझ पर इस कदर ज़ुल्म कर रहे हैं। आगे बढ़कर उसने अरहम का गिरेबान पकड़ के ज़ोर से झंझोड़ा था कि वो खुद उसकी इस जसारत पर हैरान रह गया था। तुम होश में है तो हो? तुम क्या कर रही हो? जाओ यहाँ से, तुम निकलो मेरे कमरे से। उसने एक झटके से अपना गिरेबान उससे छुड़ाया, लेकिन मिरहा अब अपनी हवास खो बैठी थी। वो अपने होश में नहीं लग रही थी। वो ऊंचा-ऊंचा रोकर उससे सवाल कर रही थी, मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी जब तक मैं अपने सवालात के जवाबात आपसे हासिल न कर लूँ। मेरा कसूर बताइए, मुझे बताइए कि मैंने ऐसा क्या किया है कि आप शादी की पहली रात से ही मुझसे इस कदर बुरा रवैया इख्तियार किए हुए हैं। उसने अभी तक अरहम की शर्ट अपनी मुट्ठी में दबोच रखी थी। वो ऊंचा-ऊंचा बोल रही थी। तब एक झटके से अरहम ने उसे दूर किया और कहने लगा, तुम जानना चाहती हो ना कि तुम्हारा कसूर क्या है? तुम्हारा कसूर तुम्हारा सच छुपाना है। तुमने मुझसे ये सच छुपाया कि तुम पहले से मंगनीशुदा थी। तुम्हारा एक मर्द से अफेयर था। तुमने एक मर्द से मोहब्बत की और फिर तुम मुझसे शादी की पहली रात ये झूठे दावे करती हो कि मैं तुम्हारी ज़िंदगी में आने वाला पहला मर्द हूँ। झूठ की भी हद होती है। तुमने झूठ की हर हद पार कर दी है। नायला के लिए रिश्ता लाने वाले लोग तुम्हें पहले से कैसे जानते थे? क्या मैं तुम्हें बेवकूफ़ दिखाई देता हूँ? तुम्हारी बातों में आ जाऊँगा। और हमने भी उसी तरह ऊँची आवाज़ में उससे कहा था, तो वो जैसे अपनी जगह थम सी गई थी। कौन सा मर्द, कौन सा फ़िर, कौन सी मोहब्बत? खुदा की कसम मैंने आपके अलावा किसी मर्द से मोहब्बत नहीं की। आपसे भी शादी के बाद ही मोहब्बत परवान चढ़ी है। लेकिन अब मैं थक गई हूँ और आप ये इल्ज़ाम मुझ पे कैसे डाल सकते हैं? भला मेरा और नायला के लिए रिश्ते लाने वाले लोगों के साथ क्या ताल्लुक है? वो नासमझी से उसकी तरफ देखने लगी। अच्छा हुआ मुझे नायला ने पहले ही खबरदार कर दिया था। समीर, जो नायला के लिए अपना रिश्ता भेजा था, उसे नहीं मालूम था कि अब तुम मेरी बीवी बन चुकी हो। वो तुम्हारा साबिक़ा मंगेतर था ना? नायला ने मुझे तुम्हारे बारे में शादी से पहले ही सब बता दिया था। अच्छा ही हुआ मैं तुमसे दूर रहा, कम से कम तुम जैसी मुनाफिक लड़की से मैंने कोई ताल्लुक तो ना बनाया। उसकी बात सुन के मिरहा को ऐसे लगा कि जैसे उसके तन बदन में किसी ने आग लगा दी हो। कौन सा ताल्लुक, कैसा ताल्लुक? ना मैं उसे जानती हूँ और ना मैं ये जानती हूँ कि नायला ने ये सारी गलत फहमी आपके दिमाग में क्यों भरी। मैं सिर्फ इतना जानती हूँ कि मेरा किरदार साफ और शफाफ है और इसमें किसी किस्म का कोई धब्बा नहीं है। मुझे अफ़सोस है कि मैंने अपनी ज़िंदगी का 1 महीना आपके पीछे ज़ाया किया। सारे जज़्बात आपके लिए सँभाल कर रखे, लेकिन अब बदले में मुझे क्या दिया? सिवाय दुःख और तकलीफ़ के कुछ ना दिया। मुझे शादी के 1 महीने में ही मरीज़ा बना दिया है। वो उँगली उठा के उसे कहने लगी तो अरहम उसे देख के रह गया। वो वाक़ई में किसी मरीज़ा से कम दिखाई नहीं दे रही थी। लगता ही नहीं था कि वही में रहा है जो शादी के पहले दिन इतनी खूबसूरत लग रही थी, लेकिन वो हड्डियों का ढाँचा बन चुकी थी। मैं अपनी बहन की बात को कैसे झुठला सकता हूँ? अच्छा, वो आपकी बहन है तो ठीक है और मैं आपकी बीवी हूँ तो गलत हूँ? ये आपका कैसा इंसाफ़ है?
ذرا اپنے انصاف کے نظام پہ توجہ دیجیے، میرے سامنے ثبوت لائیے نا۔ کیا نائلہ کا زبانی کہہ دینا آپ کے لیے ثبوت ہے؟ وہ بھی کہاں پیچھے رہنے والی تھی، آج وہ سارے حساب برابر کرنے کے لیے یہاں آئی تھی۔ یہاں آ کر ہی تو اسے پتہ چلا تھا کہ ہم اسے پچھلے 15 دن سے بے وقوف بنا رہا تھا۔ ثبوت ثبوت مل گیا تھا نا مجھے اسی دن جب نائلہ کے لیے سمیر اپنا رشتہ لایا، تو نائلہ کے بجائے تمہیں دیکھتا چلا جا رہا تھا۔ اسے اس بات ثابت ہو گئی تھی کہ تم دونوں کے درمیان تعلق تھا، اور شاید ابھی بھی ہے۔ میں بھلا کیا کہہ سکتا ہوں؟ 1 مہینے سے تجھ سے تم میرے ساتھ نہیں ہو، کسی نہ کسی کے ساتھ تو ہوں گی نا۔ بس کر جائیں، خدا کے لیے بس کر جائیں، مجھ پر آپ ہی الزامات عائد کر رہے ہیں۔ آخر آپ ثابت کیا کرنا چاہتے ہیں؟ لوگوں کے سامنے بھی سجا سوار کر آپ نے ہی مجھے بٹھایا تھا۔ وہ رو پڑی تھی، اس کی آنکھوں سے بے تحاشا آنسو نکل رہے تھے، لیکن ارحم کو اب بھی اس پر رحم نہیں آ رہا تھا۔ بس میرا شک یقین میں بدل گیا تھا۔ وہ تمہیں جن نظروں سے دیکھ رہا تھا اس سے یہی ثابت ہو رہا تھا کہ وہ تمہیں پہلے سے جانتا ہے۔ ارحم بات کو سمجھنے کے لیے تیار ہی نہیں تھا۔ رو رو کے مرہات تھک چکی تھی۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ اصلیت جانیں تو بلائیں نائلہ کو، نائلہ کے لیے رشتہ لے کر آنے والے کو۔ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا، تب آپ اس سے معافی مانگیں گے، لیکن میں آپ کو معاف نہیں کروں گی۔ یہ بات سن کر ارحم کا دماغ گھوم گیا۔ کیا چاہتی ہو میں تمہیں اپنی قربت کے لمحے بخشوں؟ نہ تو میں تمہیں بخشوں گا، اس کے لیے اتنا تماشا کھڑے کرنے کے لیے کیا ضرورت ہے؟ خطرناک تیوروں سے اس کی طرف بڑھا اور ایک جھٹکے سے اٹھا کے پلنگ پہ پٹک دیا۔ مرہا اس کا یہ روپ دیکھ کے حیران رہ گئی۔ وہ تو اس سے پوچھنا چاہتی تھی کہ آخر وہ اس سے دوری کیوں اختیار کیے ہوئے ہے، لیکن اب ارحم کے چہرے پہ سرخی دیکھ کے اسے ڈر لگنے لگا۔ میرا یہ مطلب نہیں تھا، میں ایسی لڑکی نہیں ہوں کہ چند لمحات کی قربت کے لیے تڑپ رہی ہوں، لیکن لیکن اب میں جان گیا ہوں کہ تمہیں کیا چاہیے۔ بس اس کے بعد مجھ سے شکوہ نہ کرنا کہ میں نے تمہیں تمہارا حق نہ دیا۔ اسی حق کے لیے تم نے میرے گریبان کو پکڑا تھا، اب بھگتو۔ یہ کہتے ہی وہ اس کی طرف بڑھا اور اپنی ساری وحشتیں اس کے اندر اتارنے لگا۔ مرہا کی چیخیں بلند ہو رہی تھی، لیکن اسے کوئی پرواہ نہیں تھی۔ اس پر تو جیسے کوئی جنون طاری ہو گیا تھا، اور اسی جنون کو اس نے مرہا پر الٹ دیا تھا۔ وہ اندر ہی اندر مر چکی تھی۔ ارحم کے لیے اب اس کے دل میں کوئی جگہ نہ بچی تھی۔ اس کے لیے وہ ایک درندہ ثابت ہوا تھا، جس نے پہلے اسے اپنی نفرت کی مار ماری تھی، اور اس کے بعد اپنی ساری وحشتیں اس کے اندر اتار کر اسے درد کی انتہا پر پہنچا دیا تھا۔ اس کی اب شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتی تھی، لیکن وہ مجبور تھی۔ وہ اپنے ماں باپ کو دکھ نہیں دے سکتی تھی۔ اسی وجہ سے وہ ایک زندہ لاش کی طرح ہی صحیح لیکن اس کے گھر پر زندگی گزار رہی تھی۔ ان دونوں کے درمیان بات چیت بالکل بند ہو کے رہ گئی تھی۔ مرہا کو تو سمجھ آتا تھا، لیکن ارحم ابھی تک اس پر شک کیے ہوئے تھا۔ اس بات کو 1 مہینہ گزر چکا تھا، لیکن ان دونوں کے درمیان تعلقات بحال نہیں ہوئے تھے۔ وہی بے رخی ان دونوں کے درمیان موجود تھی۔ مرہا چاہ کر بھی اپنے آپ کو پاک صاف ثابت نہیں کر سکی تھی، اور ارحم نے کوئی کوشش ہی نہیں کی تھی اس رشتے کو بحال کر سکے۔ بس دونوں اپنی زندگی کی گاڑی گھسیٹ رہے تھے، تو پھر وہ ہوا جس کا کسی کو اندازہ بھی نہیں تھا۔ وہ دوپہر کو کچن کے سارے کام ختم کر کے جب اپنے کمرے میں جا رہی تھی، تو نائلہ نے اس کی طرف دیکھ کر نفرت سے منہ پھیر دیا۔ پورا 1 مہینہ ہو گیا ہے، اس کے باوجود بھی تم ہماری زندگیوں سے نہیں گئی ہو۔ چاہتی کیا ہو تم مجھے شروع سے نہیں بھاتی تھی۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ تم میری بھابھی بنو، لیکن اب پورے 2 مہینے بعد بھی تم ہمارے گھر میں موجود ہو، چلی کیوں نہیں جاتی؟ نفرت تو مل رہی ہے، اس کے باوجود بھی یہیں پڑی رہی ہو۔ اچانک سے نائلہ نے مرہا کا راستہ روکا تھا اور اپنی نفرت کا کھلا اظہار کیا تھا۔ تم نے جو کچھ کیا ہے میں اسے کبھی نہیں بھلا سکتی۔ تم نے میری زندگی برباد کی ہے۔ میں بس اپنی موت کا انتظار کر رہی ہوں۔ اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے اس گھر سے مجھے، اور کچھ بھی نہیں ملنے والا۔ مجھے اچھی طرح پتا ہے۔ اس کا دل انتہائی دکھی تھا۔ وہ اسے جواب نہیں دینا چاہتی تھی، لیکن اب جب اس نے خود اسے مخاطب کیا تھا تو ضروری ہو گیا تھا۔ میں نے تمہارے خلاف اتنے جال بنے، رشتے والوں کو تمہاری تصویر دکھا کر ارحم بھائی کا شک یقین میں بدلا، لیکن تم ابھی تک یہی موجود ہو۔ یہی بات میرے دل میں کچو کے لگاتی ہے۔ تم سمجھتی کیا خود کو؟ چلی کیوں نہیں جاتی یہاں سے؟ جب تک ارحم بھائی نہیں نکالیں گے تب تک نہیں جاؤ گی؟ کیا بے عزتی اور کروانا ضروری ہے؟ نائلہ پھنکار رہی تھی، لیکن مرہا کا چہرہ پرسکون تھا۔ اسے اب کسی چیز کا آسرا نہیں تھا، کسی چیز کا خوف نہیں تھا، اس لیے اس کے چہرے پر طمانینت تھی۔ جب وہ مجھے خود کہیں گے تو میں چلی جاؤں گی۔ پھر اس دن تمہارا جشن ہوگا، تم اپنی جیت کا جشن منانا۔ تمہیں ایڈوانس میں مبارکباد دیتی ہوں۔ وہ دن جلد قریب آنے والا ہے۔ تم نے جو چاہا وہ حاصل کر لیا، لیکن یہ مت بھولو
کہ میرا بھی خدا وہی ہے جو تمہارا خدا ہے اور وہ بھولنے والا نہیں ہے۔ یہ کہہ کر مرہا پلٹی ہی تھی کہ نائلہ کو کا جنون طاری ہو گیا اور اسے ایک جھٹکے سے مرہا کو دھکا دیا۔ وہ بری طرح پھسل گئی، اسے چکرا کر گرنے لگی۔ زمین پہ گرتے ہی بے ہوش ہو گئی۔ نائلہ اور ہم جو آفس سے کسی کام کے سلسلے میں جلدی گھر آیا تھا، ان لوگوں کی باتیں سننی تھی۔ تب اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی تھی۔ اس نے ایک بلند آواز سے نائلہ کو پکارا تھا اور بھاگتا ہوا مرہا کے پاس آیا تھا، لیکن اس کی سانسیں آہستہ چل رہی تھی۔ مرہا، اٹھو مرہا، کیا ہوا ہے تمہیں؟ میری طرف دیکھو نا، میری طرف دیکھو، مجھے معاف کر دو، میں تمہارا مجرم ہوں۔ لیکن مرہا نہیں میں تمہارا مجرم ہوں مرہا، لیکن مجھے چھوڑ کے مت جاؤ۔ ارحم پاگل ہو رہا تھا۔ میں تمہیں اس بات کے لیے کبھی معاف نہیں کروں گا۔ تم نے اپنے انتقام میں آ کر یہ سب کچھ کیا۔ بھلا تم نے یہ سب کچھ کیوں کیا؟ کیا ملا تمہیں اپنے بھائی کی زندگی برباد کر کے؟ میں تمہارا سوتیلا تھا، اسی وجہ سے تمہیں یہ سب کچھ برداشت نہ ہوا۔ وہ چلا چلا کے نائلہ کو کہہ رہا تھا، لیکن وہ ڈھیٹ تھی، اس پر کوئی اثر نہیں ہوا۔ اچھا، آپ کو اصلیت پتہ چل گئی، لیکن اب بہت دیر ہو چکی ہے، یہ تو گزر گئی ہے۔ کہتے ساتھ ہی نائلہ اپنے کمرے میں پڑ گئی اور ارحم نے دیوانہ وار مرہا کو اپنی باہوں میں اٹھا کے اسپتال کا رخ کیا۔ وہ اس وقت لیبر روم کے باہر ٹہل رہا تھا اور خود کو کوس رہا تھا۔ اسے اندازہ نہیں تھا کہ اس کا جنون مرہا کی یہ حالت بھی کر سکتا ہے۔ وہ پچھلے 6 گھنٹوں سے انڈر آبزرویشن تھی اور اس کی حالت سدھرنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ وہ ٹہل ٹہل کر تھک گیا تھا۔ جیسے ہی اس کی نظر لیبر روم کے دروازے کے اوپر گئی تو ایک جھٹکے سے دروازہ کھلا اور نرس باہر آئی۔ سب ٹھیک ہے نا؟ مرہا ٹھیک ہے نا؟ بہت درجہ پریشان دکھائی دے رہا تھا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ جادو کی چھڑی گھما کر اپنی جان سے پیاری بیوی کو ٹھیک کر دے۔ اس کے سوتیلی بہن نائلہ کی وجہ سے وہ لوگ ایک دوسرے سے بہت دور ہو چکے تھے، لیکن اب اور نہیں۔ وہ سارے فاصلے سمیٹ لینا چاہتا تھا، لیکن اس کے لیے مرہا کا ٹھیک ہونا ضروری تھا۔ وہ بہت ویک ہیں، آپ کو ان کا بہت زیادہ کیئر کرنی ہوگی، انہیں پہلے سے زیادہ توجہ کی ضرورت ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں نا میں کیا کہہ رہی ہوں؟ آپ کو مبارک ہو، آپ کی مسز امید سے ہیں۔ یہ خبر سنتے ہی ارحم رو پڑا تھا اور وہیں بیٹھ کر اپنا سر پیٹنے لگا تھا۔ یہ منظر وہاں موجود تمام لوگوں نے دیکھا تھا، لیکن کسی میں ہمت نہیں ہوئی تھی کہ اس سے پوچھیں کہ وہ اتنی خوشی کی خبر پر اس قدر شدید رد عمل کیوں دے رہا ہے۔ کیا میں اس سے مل سکتا ہوں؟ رونا بھول کر اس نے نرس کی طرف دیکھا تو اس نے اسپات میں سر ہلایا۔ وہ بھاگ کر اس کے کمرے میں آیا جہاں مرہا ہوش و حواس سے دروازے کے پاس دیکھ رہی تھی۔ تم تم ٹھیک ہو نا؟ وہ چپ رہی۔ مجھے معاف کر دو، میں تمہارا مجرم ہوں۔ نائلہ پر بھروسہ کیا، تم پر نہ کیا۔ تمہاری لاکھ کہنے کے باوجود بھی تم سے تعلق استوار نہ کیا، تمہیں ستاتا رہا۔ وہ ہاتھ جوڑے اس کے سامنے زاروں قطار رو رہا تھا اور مرہا بس چپ چاپ سی اونچے لمبے مرد کو اپنے سامنے روتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ تو سچ سامنے آتے ہی اس نے معافی مانگنے کے لیے وہ یہاں تک چلا آیا تھا۔ تم کچھ بول کیوں نہیں رہی ہو؟ کچھ تو بولو نا، کچھ تو کہو، کچھ تو برا بھلا کہو مجھے، میں اسی لائق ہوں۔ میں تمہارا شوہر کہلانے کے بھی لائق نہیں ہوں اور تم نے مجھے اتنا بڑا تحفہ دیا ہے، میں تم سے نظریں نہیں ملا پا رہا، تو مجھے معاف کر دو گی نا؟ وہ بچوں کی طرح بلک بلک کے روتے ہوئے اس سے پوچھ رہا تھا۔ مرہا کا دل چاہا جیسے کسی نے مٹھی میں لے لیا تھا۔ اس کا کوئی قصور نہیں تھا اور ہم شروع سے ہی اپنے رشتوں کے حوالے سے بہت زیادہ حساس تھا، لیکن اس کے اپنے رشتوں نے اسے دھوکہ دیا تھا۔ اس کی حالت اس وقت بالکل کسی چھوٹے بچے کی طرح ہو رہی تھی جو اپنی من پسند چیز کے کھو جانے پر بلک بلک کے رو رہا تھا۔ بتاؤ نا، چپ نہ رہو، میرا سانس بند ہو رہا ہے، مجھے لگ رہا ہے میں مرنے لگا ہوں، کچھ تو کہو۔ اس نے اس کے گھٹنے پر اپنا سر رکھ دیا اور اس کے رونے میں کمی نہیں آ رہی تھی۔ بس کر جائیں یار، میں جانتی ہوں کہ ہماری زندگی آسان نہیں ہے اور جو خوشخبری ہمیں ملی ہے وہ ان حالات میں نہیں ملنی چاہیے تھی، لیکن شاید یہ اللہ کی طرف سے اشارہ ہے کہ اب ہم دونوں اس رشتے پر کام کریں گے اور نئے سرے سے اسے استوار کریں۔ میں نے آپ کو معاف کر دیا ہے، لیکن آپ مجھ سے امید مت کیجیے گا کہ میں ان تمام باتوں کو بھول جاؤں، میں کچھ بھی نہیں بھول سکتی۔ یہ 2 مہینے میری زندگی کی بدترین مہینے ہیں، لیکن اب چونکہ میں ماں بننے والی ہوں، میں اپنی اولاد کے لیے آپ کو معاف کرتی ہوں۔ اس نے ٹھہر ٹھہر کر انتہائی دردناک لہجے میں ارحم کو معاف کیا تو ارحم نے آگے بڑھ کر اسے خود میں بھینچ لیا۔ وہ بے تحاشا اس کا منہ چومنے لگا، کبھی اس کے ماتھے پہ بوسہ دیتا، کبھی اس کی گالوں پہ، تو کبھی اسے اپنے مضبوط حصار میں قید کر لیتا۔ وہ بالکل دیوانہ ہو رہا تھا۔ مرہا کو واپس پا کر اسے لگ رہا تھا جیسے اسے نئی زندگی ملی ہے۔ میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ اب تمہیں خود سے دور نہیں کروں گا،
اور اس بچے کا اچھا باپ بن کے دکھاؤں گا۔ اچھا شوہر تو نہیں بن سکا، لیکن اب اچھا باپ اور اچھا شوہر دونوں بننے کی کوشش کروں گا۔ وہ اس وقت انتہائی جذبات کا شکار تھا۔ مرحا اس کی بات پر مسکرا رہی تھی۔ ارحم کو لگا کہ دنیا کی خوبصورت ترین مسکراہٹ ہے، جو 2 مہینے اذیت میں گزارنے کے باوجود بھی مرحا کے چہرے پہ ابھری تھی۔ اس نے ایک بار پھر سے اسے اپنی باہوں کے حصار میں لیا تھا، اور اسے خود سے کبھی نہ دور کرنے کے لیے اسے کبھی خود سے دور نہیں کرنا چاہتا تھا۔ یہ زندگی نے اسے ایک اور موقع دیا تھا، اور وہ یہ خوبصورت موقع کھونا نہیں چاہتا تھا، کسی بھی صورت نہیں۔